یہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین۔ رستم بھائی یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں آخری صف تک کے موالی کو ساتھ ملا کے والی کربلا کی ذات ضامن بنا رہا ہوں، میرے مولا کی ذات ضامن ہو گئی۔ اگر حق بنے تو ہاتھ اٹھانا یا مسکرا دینا، حق نہ بنے تو یہیں چپ بیٹھنا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حسین کون ہے، حسین کیا ہے، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، میرے مولا سلامت۔ عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو کیا کھولنا ہاتھ کرما لیا کی ہو گئی، شہادتوں کے خدا کو، شہادتوں کے خدا کو لیجئے۔ پھر چھٹا مصرع قبول کیجئے، شہادتوں کے خدا کو، اچھی بولو، شہادتوں کے خدا کو، تو انہوں بولنا کوئی نہیں آتا، شہادتوں کے خدا کو۔ حسین کون، حسین کیا، سامعین گرامی علی عباس عسکری دستے ادب جوڑ کے معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں حسین کس بادشاہ کا نام ہے، بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر۔ رستم میرا بھائی تیرا یہ مجمع کیا فیصلہ کرے علی عباس عسکری کو نہیں پتا، مجھے عزت حسین کی قسم کوئی 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع تھا، رات 2 بجے انچولی میرے سامنے، مولا کی قسم پوری کراچی پاؤں پہ اٹھ کے بول رہی تھی یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا، عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولنا ورنہ چپ رہنا، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر۔ علی عباس معافی مانگ کے کہہ رہے یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں۔ جسے آتا ہے حسین کا نام وہ بلند کرے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو رزق حلال کر کے بولو سخی لال کلندر۔ یس پیر فلک سے بابا تو ناراضگی مکان کا تو کچھ بنے گا، یہ سوچنا بھی عبث ہے، کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے، وہاں وہاں ہے۔ معذرت کے ساتھ اپنے ذہن میں رئی کے دانے برابر بھی یہ بات نہیں رکھنی کہ گھر کوئی کام نہیں تھا تو چلو ہم جشن میں آ گئے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں آپ کے پاس ہر جگہ کے لیے ہر جگہ پہ پوری دنیا میں آپشنز ہوں گے، یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں وہی آتا ہے جیسے میرے مولا بلاتے ہیں، دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہی میرا اگلا پہلا مصرع ہے کہ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے۔ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو جڑے فرنٹ سے بیٹھے ہو، جڑے 3 سال تو چپ ہو، آج 4 شعبان دی رات ہے میرا چاچا، اور میرا مولا غازی آ گیا، تیری پریشانی نہیں بھی مکتی، نعرہ حیدری۔ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، زبانی مانے، حسین سب کو کہاں، حسین سب کو کہاں۔ یہ جو کھڑا ہوا مجمع ہے، میرے مولا آپ کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر ہاتھوں کو آپ کھڑے کھڑے بلند کریں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر میرے مولا حسین اور مولا عباس کی بارگاہوں میں اپنی اپنی پریشانیوں کو خم کرتے ہیں۔ بابا جی اردو کا لیول دیکھنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی شاعری سنتے ہیں، میں مصرع پڑھوں، اس اردو کا وزن کرنے کی یہ کلاسیکل زبان ہے یا نہیں۔ ہر بندہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آتا وہ ہے بھیا جسے میرے مولا بلاتے ہیں، اس کی کھلی دلیل ہے حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بعید عشق بن بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، رئی کے دانے برابر بھی خون خراب ہو تو بندہ حسین کو نہیں مان سکتا، اتنا سا بھی خون خراب ہو تو حسین دل میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں گے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں پھر کہہ رہا ہوں اتنا سا بھی خون خراب ہو حسین ماننے میں نہیں آتا۔ اب یہ جو آ گئے حسین بادشاہ کی مہر لگانے کے بعد، یا تو آنا نہیں تھا، آ گئے تو علی عباس مشورہ دے رہے، مشورہ پسند آئے عمل نہ کرو تو غور کرنا، یہاں سے جشن کے بعد اٹھ کے گھر جانا، تم نے کرنا کیا ہے، اگرچہ خون ذرا
بھی خراب ہوتا ہے، اور مشورہ دے رہا ہوں پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا۔ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ میں، اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے انکل، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ پے خراج طہارت کی کام کر لینا، نجف مجالس، ادب سے ماؤں کو جا کر، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام سلام، ادب سے ماؤں کو جا۔ اچھا میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں، اور باخدا میرا ماننا ہے کہ وہ ہماری اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے اہل سنت بھائی اس جشن میں تشریف فرمائیں۔ میں خود یہاں پر مہمان ہوں، بھلے میرا گھر ہے، لیکن میں اپنی پلکیں بچھا کر اپنے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ وہ کوئی شیعوں کے جشن میں نہیں آئے، وہ امام حسین کی آمد کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اب بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے بھائیوں کو ساتھ ملا رہا ہوں۔ شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، حسینی ہونا ضروری ہے۔ گزارش میرے بھائیوں میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کثیر تعداد میں میرے سامنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، فرینڈ زون میں آگے جگہ جگہ پلیسز پہ بیٹھنے والے جوان بیٹھے ہو، کنوے کریں اس میسج کو۔ شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، سنی ہیں تو سنی رہیں، بس حسینی ہو جائیں۔ باخدا حسینی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جتنے میرے بھائی آئے ہیں نا، میں انہیں ساتھ ملا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا خیال دے دیا گیا میرے اہل سنت بھائیوں، ہم آپ کو کلیجے سے لگاتے ہیں، ہم ایک مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ بابا جی زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، مجلسہ سنتے ہیں، مجلسہ کروانے ہیں، ذاکر گر رو، میں ایک خیال دے رہا ہوں، اس سے پہلے اس مضمون پہ اس سے بڑا خیال سناؤ۔ رستم بھائی مجھے کہنا ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا، ابھی کہنا ہے مولا کا واسطہ، آج کی رات کا واسطہ کہنا ممبر چھوڑ دوں گا۔ پہلی بار سنے تو یہاں بندہ بتانا ہے جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے۔ خیال دے دیا گیا جی، دوران نماز میں غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت غیر اللہ کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو زمانے والوں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آئے، خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہم شیعہ سنی بھائی مل کے تمہیں اس بات کا جواب دیتے ہیں، لو پھر ہم سے سنو 1400 سال پہلے ہوا کیا۔ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، بسرہ خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا، اور صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ صفوں کو اتھے کھلو جا سر جی کھلو جاؤ ہوں مصرا پڑھتا پیا بندہ دسنا ہے جڑا ہاتھ نہ چکے۔ صفوں کو چیر کے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑھنا نہیں سر جی اتنے ہو بندہ دسو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ جوانی سلامت رہے۔ اگر تصور ہے ہاتھ کھول دے میرا بھرا، میں آ کے کھول دے میں ناراض نہ ہوتا۔ اگر لا دے چادر کو نہیں گرمی ہے سردی ہڈی، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنے کا نام پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ اے میرے کھبے سائڈ والے چوپ بھرا پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے کرمالے سجے والے پٹ بیٹھے ہو مولا بڑے رنگ لینے؟ تو پھر کہو کہ نبی کی نماز حسین کون؟ حسین کیا؟ پھیلاؤ اپنی اپنی جھولیاں، اپنے اپنے سروں کو وار دو پائے جناب حسین پہ۔ جن جن جوانوں کی زبانوں پر نیاز امام حسین کا نمک قرض ہے بھائی جان، جن جن کی ماؤں نے انہیں عزا خانوں میں اور علم کے نیچے گروی رکھوایا ہے، میں حسین بادشاہ کی کریمی بتا رہا ہوں۔ میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ہر بندہ بولے،
میں کہتا ہوں صرف وہ بولے جو سمجھے. داد میرا نہیں ہے ٹارگٹ, مجھے ایک مشکل بات بتانی ہے. کم از کم یہ نہیں بھی بولیں گے تو یہ کیمروں والے انصاف کریں گے کہ کس نے کیا پڑھا, کس نے کیا. انکل جی بات کا وزن کرنا ہے. حسین نے کیا کیا؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا, تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا, مصرع پڑھوں پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو, اب بھی یہ پوچھتے ہو, کہاں چلا گیا میرا سمجھدار مجمع؟ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. با خدا یہ داڑھی نہیں اتری تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں سخی حسین کا نام لے کے آ چکا تھا. میری اوقات سے زیادہ میری مخدومہ نے طرز فرما دیا, جنہیں 1,00,00,000% یقین ہے میرے بھائی کہ میرے مولا حسین طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہے گا؟ اور جسے یہ یقین نہیں اسے علی عباس عسکری داد کا مطالبہ ڈیمانڈ رکھے بھی تو کیسے رکھے؟ ارے پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا. ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ لو پھر ہم سے سنو, عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. ہائے 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 ہائے, میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, رزق حلال کرو, ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. سر آپ سلامت رہیں, یہ جوانیاں سلامت رہیں, یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہیں. لے مشرا قبول کر تو جتھے یاد آوی دعا کریں. 8 شعبان بیت الحزن امام برگاہ رکھ احمدآباد گجرانوالا تشریف لائیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اب میں حاضری دوں گا اور ماسٹر محمد شاہ بہت بہت سریلے میرے مولا کے منقبت خان ہیں. کل رات کراچی انچولی انہوں نے باہر بنا دی, خدا کی قسم میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے. میرے مولا اپنے ہر مدعا کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے غیر عزت بیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. میں حوصلہ کردہ پہ کہ میں پڑھ لوا, میں ادھر ویکھاں خدا دی قسم شیر آدھا میں پڑھ دے, میں تون ویکھاں میں ڈر جانا, پڑھ دینے ہاں مولا. ٹھیک ہے جی, پکی گل ہے, پڑھ دے بھی ہے نال میرے. لے پھر 34-70 تے یا تو میں کلے رہ گئے تے یا پھر سارے ٹھیک ہے نا, پھر پڑھ رہے ہیں حسین نے کیا کیا. لے مصرے دا وزن کر. مصرے دشواری حیات کو آسان کر دیا. حسین بادشاہ نے دشواری حیات کو آسان کر دیا. محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا. کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اتنا دیا حسین نے 3 شعبان کی شب ہے. اتنا دیا, اتنا اتنا بھائی جان, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. کیسے؟ میں تجھے بتاؤں بابا جی, سلطان کر دیا کیسے؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, شہر عطا میں, شہر میرے قد سے بڑا شہر ہے بابا جی, خدا کی قسم آسمان سے بڑا شہر ہے. میرے بس میں ہو میں دونوں جہان چھٹی لائن پہ وار کے پھینک دوں. مصر اتنا بڑا ہے, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. تجھے نہیں سمجھ آئی تو تجھے میں دکھاتا ہوں. مصر شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا, جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. ہائے 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 ہائے, جو بھیک مانگتا تھا. اتنی نہیں سی جوانی نصیب ہوئی اور میرے الویک کنارہ مارا سٹا لیا. اتنا کھلو جا, لے کھلو جا تے شیر قبول کر. پتہ نہیں میرے تو پہلے کوئی پڑھ گیا ہوئے. لے قبول کریں تے میرے الویکیں ایتے میرے خیال تیرے 751 ٹردی پئی ہے تے انہوں نے کوڑی کے. اور میرے الویک جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے, تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی, قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا. مل کے بولو سخی لال کلندر. شاہ جی ہاتھ چھڑ دے مولا.
میں تے عسکری ہاں، علی عباس عسکری نام ہے میرا، وہی نے جو آ گئے پاجی کدھر گئے ہو؟ وہ غصہ مکیا میرے ویر دا، ناراض نہ ہونے دا۔ لے ہن میرے حصے دے شعر سن۔ جو بھیک مانگتا تھا، جو بھیک مانگتا تھا، وہی تھوڑا جا تھوڑا جو بھیک مانگتا تھا وہی، مجھے امام حسین علیہ السلام کی قسم، علی عباس عسکری مر تو سکتا تھا لیکن یہ قیمتی موتی تمہیں دیتا کبھی نہ اگر تمہارے اندر ولایت کا جوش اور جادو نہ ہوتا۔ زندگی سے پیارا شعر ہے خدا کی قسم، میں نے کبھی اپنی ذاکری میں ایسا جملہ نہیں کہا، میں اب یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ میری زندگی میں پہلی بار ایسا مصرع میرے سامنے آیا ہے۔ میں نے کبھی ایسے نہیں کہا لیکن میں خود کہہ رہا ہوں، اور یہ بات رعایتی نہیں ہوگی۔ میں چوتھا مصرع پڑھوں تو ہر بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ میں پہلی بار ذاکری میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں ایسے نہیں کہا۔ میں یہ کہتا ہوں حق بنے تو بولنا، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا کیونکہ مصرع ڈیزرو کرتا ہے۔ مجھے بندہ، بھائی جان کہاں پہ ہیں؟ رستم بھائی کھڑے ہو جائیے، رستم بھائی کھڑے ہو جائیں، مجھے بندہ بتائیں جو چوتھے مصرع پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑ دوں۔ حسین کون ہے؟ اور میرے کول آمنا ہے، رستم کول آ میرے، میں نے بندہ دسنا ہے جڑا چوتھی سطر دے ہاتھ نہ جاوے۔ میں خود کہہ رہا ہوں ہر بندہ ہاتھ اٹھائے۔ خدا کی قسم میں آمد امام حسین علیہ السلام کی جھلکی نہ دکھاؤں تو میں نے کربلا کی زمین سے زبان مس نہیں کی، ضد کا حل نہیں ہوتا۔ میں معافی چوتھا مصرع، ورنہ مجمع اٹھ کے بھی بولے حیدر پیر فلک شیر داد چھوڑیے بات بڑی ہے، چوتھے مصرع تک معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ذکر شاہ کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات، یہ رات ایسی، یہ روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات۔ دو کافی ہو گئے۔ ذکر شاہ کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات، روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات، چھوٹے سے فرش پر ہے فقیران شہاد، خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ، خیرات بٹنے والی ہے، خیرات بٹنے والی ہے۔ خیرات نیچے بیٹھنا، مولا کا واسطہ نیچے بیٹھا، نیچے بیٹھنا، میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ خیرات نیچے بیٹھنا، خیرات بٹنے، کہاں مجھے نتیجہ پیر فلک شعر دینا ہے؟ رستم مدعا، خیرات بٹنے والی ہے، خیرات بٹنے۔ اگر میں سمجھا سکا تو پورے جشن کی رات سے کمپیئر کیجئے گا، نہ سمجھا سکوں تو ان کا اپنا مقدر۔ خیرات بٹنے، ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، خیرات بٹنے والی ہے۔ علی عباس نے کیوں کہا خیرات بٹنے والی ہے؟ اس کی وجہ سن، خیرات بٹنے والی ہے، پھیلاؤ اپنے ہاتھ کیوں؟ مانگو دعا، بدلنے کو تقدیر آئے ہیں، محفل میں آج حضرت شبیر۔ مل کے بولو سخی لال کلندر۔ مقدر یاد تسی پیچھے بابا، میں انہوں اگے بھائی رکھتا مولا بڑے رنگ۔ روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شب برات، مانگو دعا۔ مانگو دعا، بدلنے کو تقدیر آئے ہیں، محفل میں آج حضرت شبیر۔ سراکی پڑھیے اوہ کراچی علی، چلو پڑھ دیا وے دیا کی بن دے پڑھ دے پیا جناب سر جی، پڑھ دے پیا سر، میں پڑھن دے میں گا تے پڑھاں گا نا۔ ہن سن میرے کو مصرع کدھر اے ادھر ویکھیا جی، میں گجران وچ کھلوتا، جشن ہے، مسکرانا مقصد ہے۔ جنہ جنہ سراکی آکھیا تسی میری بگوڑ وچ ہی ہو، مجمع چپ کر گیا تو تیری آخری دیہڑی ہے، ٹھیک ہے۔ مصرع کہ مست ملنگاں نوں اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے، مست ملنگاں نوں اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں ہی گھوردی رہندی ہے۔ مست ملنگاں نوں اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا۔ جسے یقین نہ ہے میرے انسٹاگرام کھول کے ایک بار صرف 13 رجب ملیل کا جشن دیکھے کہ ان مصروں پہ ہو کیا گیا تھا۔ مست ملنگا نو اے دنیا، ہر بندہ ایک بار اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ یہاں سے ہے یا یہاں سے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں گھوردی رہندی ہے۔ سچی گل سناواں، سچی منہ تے آئی نہ رہندی ہے، ملا نالوں جگنی چنگی علی دا نام تے لیندی ہے۔
چنگی علی دا نات ہے علی دا نات ہے مولا نالوں جگنی چنگی علی دا نات ہے 3 شعبان کا مضمون مکمل کرتے ہیں اور 4 شعبان پہ آتے ہیں ٹھیک ہے 2 باتیں وفاقی پروردگار کی بارگاہ میں بھی ہونی چاہیے آخر کو اتنی بڑی تعداد میں میرے مولا عباس کے معتقدین تشریف فرمائے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ نظرانے عقیدت تو میرے آقا کی بارگاہ میں بھی ہونا چاہیے ورنہ مصرع مجھے یاد آ گیا مولانا بلال کاظمی صاحب کا فرما گئے تھے جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور یار کیا خوبصورت ماحول ہے بابا جی خدا کی قسم کوئی جنت ہے امام زمانہ سلامت رکھیں مولا یہ خلوص پیر بھائی صدی سلامت رکھیں جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا جنت بسم اللہ جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا لیجئے بھائی حیدر رضوی کے 2 مصرے اسی زمین پہ سنا رہا ہوں اس کا احساس میرے مالک حیدر رضوی بھائی کی روح کو کریں آسمان سے بڑا شعر ہے با خدا میرے قد سے بہت اوپر کی بات ہے جنت کی ہوا یا پہلے اس کلام پہ بولنا نہیں تھا بول گئے ہو تو پھنس پڑے ہو جتنے اب بولے ہو تم بھی بولو تو میں راضی ہوں مصرع آسمان سے بڑا ہے جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا اور میرا بھیرا موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا زہرا کی دعا ہر وہ بندہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بلند کرے جس سے ناز ہے کہ میں علی کے بچوں کا ماتمی ہوں جو ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں تقریباً آلموسٹ سارا مجمعی ماتمی ہے ٹھیک ہے جنہاں نہیں چکے مولانا نینا کا لیتا ہے مولا ماتمی بڑا میرا بھیرا مصرے کا وزن کریں جو بندہ ماتمی ہے شعر کا وزن کرے اور آپ لوگ خدا رہا سوچیں گے بھئی یہ دعات میں اپنے حصے کی لے چکا ہوں میں صرف آپ کے لطف کے لیے پڑھ رہا ہوں آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ساڑھے دل دی گل سی اے علی عباس عسکری تک پہنچی کہیں گے شعر سنو جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور مصرے کا وزن کیجئے گا موسیٰ کی دعا اور ہے ہوا اور دعا اچھا دوا لے قبول کر دعا اور مشورہ مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور ہائے 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 وہ قافیہ میرے بھائی نے دہرا دیا تو میرے ذہن میں آ گیا مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا 2 منٹ مجھے مولا عباس مزید پڑھنا ہے اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں تاریخ کہتی ہے میرے مولا عباس آگئے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں علی کا علی بیٹا آیا 10 لاکھ کے سامنے میرے مولا نے چاہا کہ میں 10 لاکھ سے کچھ کلام کروں تاریخ کہتی ہے اپنی تلوار کو بے نیام کیا تلوار کو بے نیام کر کے کربلا کی ریت پہ رکھا ریت پہ رکھ کے ایک لکیر کھینچی اتنے بڑے مجمع میں علی ابا آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں باخدا یہاں بھی ممبر چھوڑ دوں تو کوئی یہ نہیں کہے گا بھئی علی عباس نوداد نہیں لبی یا وہ انجے ہی لے گیا لیکن یہ دیکھنا جملہ پھر کہہ رہا ہوں میرے قد سے بڑا ہے میرے مولا عباس جانے اس کی خیرات جانے اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبانیں جانے لکیر کھینچی میرا بھائی تلوار نہیں چلائی خطیب ممبر سلونی کا بیٹا تھا جملہ کہہ کے جنگ جیت کے خدا کی قسم میرے مولا عباس اپنے ساتھ لے آئے ایک لکیر کھینچ کے فرماتے ہیں یہ لکیر نہیں یہ عباس کا فیصلہ ہے اس لکیر کو یاد رکھنا میرا اعلان ہے وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ امام کتنے پہنچے امام پہنچ چکے ہیں امام زادے الگ ہیں
حرام بہت شکریہ، جو بولا اس کا علیحدہ سے شکریہ. امام زادے الگ ہیں، اپنے حصے کا میں پڑھ چکا. قبلہ تلہاڑ صاحب تشریف لے آئے، تھوڑی دیر تک ممبر پہ بھی آ جائیں گے. یہاں بھی چھوڑ دوں تو ناظم ممبر صاحب انہیں ساتھ ملا لیں گے. لیکن مولا عباس کی 2 بیت میرے آقا کی شان میں سن لیجئے. 10 لاکھ کے سامنے آئے میرے مولا عباس. یہ دیکھنا، ادھر دیکھنا. یہ مولا مہربانی جناب ویدے پہ ہوتا. خیام حسینی سے میرے مولا عباس باہر آئے، اب جا رہے ہیں میدان کی جانب. بابا واحد شاہ جی اصول کیا ہے؟ جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلاتا ہے تو چھوٹے کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ اونچا بولو، پچھلے بولو. ہاں جی نہیں جی، بدتمیز بچے کہتے ہیں ہاں جی. ورنہ بڑا جب بھی بلائے چھوٹا کہتا ہے جی. ویسے اب زمانہ ہاں جی والا ہی ہے، اس میں تھوڑی آکڑ بھی آ جاتی ہے. چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی. جی انکل جی، جی چاچو جی، جی علامہ صاحب، جی ذاکر صاحب، جی مولوی صاحب، جی استاد جی، جی قاری صاحب، جی ماموں جی آؤ. پہلا لفظ منہ سے نکلتا ہے جی. جی اب خیام حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا. یہ ایک حصہ ہے، ہنسی مذاق چلتا رہے گا. ایسے میرا خون نہ کرنا مولا کی قسم، ورنہ یہی ممبر چھوڑ دوں گا. مجھے الفاظ کا قتل کرنا نہیں آیا. عباس باہر آئے، چھوٹا سب سے پہلے بڑے کے سامنے ظہیر کہتا ہے جی. ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. جاگو جاگو، جو غازی سننے آئے ہو ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ میرے بھائیوں. جو مولا عباس کے نوکر بیٹھے ہو بلند کرو ہاتھوں کو یار، تھکنا نہیں. مل کے بولو حیدر حیدر. پچھلے ہاتھ اونچے، مل کے نعرے حیدری. آسمان تک جو گئی، ہاتھ کھولو، شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی. ملک الموت نے عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا کے بہت معتبر مداح. اچھا جی کرتے ہیں. آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت محترم مداح، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، شیعہ اہل سنت دونوں گھرانوں میں یکساں مقبولیت کے حامل. میرے مولا ہمیشہ ان کا سایہ سلامت رکھیں. سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لے آئے. میں نے اجازت ہے میں پڑھا تھوڑا جی پڑھیے پڑھیے 2-4 شعر ممبر کے بلا دے حوالے. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار. قبلہ علی ناصر صاحب بہت بڑے ہیں، میرے لیے بہت محترم ہے، باخدا میں دل سے عزت کرتا ہوں. سرکار یہ اب حالات ایسے ہیں کہ میرے مولا عباس خیام حسینی سے باہر آئے، جا رہے ہیں میدان کی جانب. آواز دی، ملک الموت آ گئے. جی سرکار. اب عباس ملک الموت سے ایک کام کروا رہے ہیں. ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. اب میں قبلہ کے ہونے کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں چھٹی لائن پر سلام کر دوں ورنہ 10 مصرے ہیں اس کے پیچھے. لیکن اب ان کی موجودگی کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم مجھے اعتماد رہے گا کہ میری بات ضائع نہیں گئی. میں نے بڑے بڑے مضمون پڑھے ہیں، میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ، میں نے ایسا پروٹوکول کہیں نہیں دیکھا جو مولا عباس کے آئے. میرا بھائی یہ ہیلی کیمپ کو پیچھے کرے، میں مصرع پڑھوں بالخصوص قبلہ سے دعائیں لینے کے لیے. آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. عالم غیظ میں بولا یہ حسینی جرار. ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار. ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہا ہوں. غازی نے کہا ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر. ملک الموت نے کہا بادشاہ حکم کریں. بپھرا خدا کی قسم علی کا شعر. اور ملک الموت کی جانب دیکھ کے عباس مسکرا کے فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ کرنا ہے، دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں.
جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اے کام میرے نال نہ کرو، خدا دا واسطہ جے، اے کام نہیں کرنا، الفاظ کا قتل نہیں کرنا، مولا کی قسم میں ممبر چھوڑ دوں گا، ہو گئی میری نوکری۔ جاؤ دریا پہ خبر کر دو، آخری 6 مصرے پڑھوں، سارا مضمون چھوڑ دیا، ہم آتے ہیں۔ میرے مولا 10 لاکھ کے سامنے آ گئے، 10 لاکھ کے سامنے آ کے علی بیٹے نے چاہا کہ میں ان سے کچھ کلام کروں۔ میرے مولا اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو گئے۔ ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جاتا ہے، مولا عباس اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا۔ یہ واحد مضمون ہے، ویسے سنا جاتا ہے جیسا یہ ٹاپک ڈیزرو کرے، جیسا یہ مضمون حقدار ہو۔ اب میں پڑھ رہا ہوں مولا عباس، اپنے ذہن میں یہ اعتماد رکھنا اگلے 1 منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں۔ میرے مولا عباس گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، یمین سے یسار کو دیکھا، یسار سے یمین کو دیکھا، 9 لاکھ جسموں پہ نظر ڈالی، 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی، پھر ایک جملہ کہا اور جنگ جیت کے لے گئے، ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اور عباس حیران ہو کے فرماتے ہیں شامیوں، میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو کے بھی نا تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، میدان میں کھڑے ہو کے بھی تم یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ بتانے کے لیے باپ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، دادا کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں، میں تمہیں اعلان کرائے دیتا ہوں۔ فرمایا میرا نام ہے عباس، اور میں پہلے کہہ رہا ہوں کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، میں اکیلا غازی اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی، مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی۔ لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو، میری مجبوری ہے، تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا، تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا۔ پھر ان صفوں میں شمر بزدل کو ڈھونڈا، شمر نظر آیا، اسے آگے بلایا، وہ آگے آیا، آخری بند، زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد۔ یہ دیکھنا، اس جھولی میں اپنی مسکراہٹ ڈالو۔ میں اپنے بزرگوں کے حوالے ممبر کر کے جا رہا ہوں۔ عباس فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا۔ میرے مولا عباس مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے، اور اس جوان کو توفیق دیجیے کہ وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے سلام کر سکے کہ بلا علی ناصر صاحب مصرع میرے قد سے بڑا ہے، مجھے دعاؤں کا طلبگار ہوں، مجھے بہت امید ہے مجھے دعا ملے گی۔ عباس فرماتے ہیں میرا اعلان ہے، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا۔ شمر کامتے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے عباس یہ 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو کہہ رہے فوج اور منگا؟ اور علی کا شیر بپھرا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتا ہے میرا نام غازی ہے، مجھے 9 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی، اشحلے زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے۔